الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی سعادت اور نیک بختی عافیت ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ السعادت فی الدنیا العافیہ وفی الآخرہ العفو۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے، دنیا میں عافیت کا مل جانا، تندرستی کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ سب کچھ ہو لیکن تندرستی نہیں ہے تو کس کام کا یہ سب؟ ملٹی ملینر ہے لیکن ایک روٹی نہیں کھا سکتا، سارے اسباب موجود ہیں، بستر اچھے سے اچھا موجود ہے لیکن نیند نہیں آ رہی، کس کام؟ مال و دولت یہ عافیت نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو تندرستی دے رکھی ہے اس کو تو ہم نے نعمت سمجھا نہیں، اس لیے ہم اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم مال کو، دولت کو عافیت سمجھتے ہیں، اچھی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ویسٹ نہیں کرتے اس کو، لیکن تندرستی کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے، عافیت کو نعمت نہیں سمجھ رہے، اس لیے اس کو بے دریغ ہم لوگ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ شریعت نے اس کے بھی احکام بتائے ہیں، کیا کھانے کا، کیا نہیں کھانے کا، کیا پینے کا، کیا نہیں پینے کا۔ آپ یہ کہو کہ ہم اپنی مرضی سے کھائیں گے، اپنی مرضی سے پیئیں گے، شریعت وہاں آئے گی، کہا نہیں، آپ نہیں کھا سکتے اپنی مرضی سے، یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں۔ تو یہ دنیا کی سعادت ہے، اور آخرت کی سعادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جا میں نے معاف کر دیا،
مغفرت سب سے بڑی، آخرت کی سب سے بڑی دولت مغفرت ہے. اس لیے آدمی ایک ایک نیکی کے لیے بھاگے گا کہ ایک نیکی دے دے. ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، کہا یہیں پہ پھاپے پڑ رہے ہیں تو تجھے کیا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے کہ آؤ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. بعض مفسرین فرماتے کہ تو سمجھانے کے لیے کہا، انسان کو کہا جائے کہ سب سے چوڑی چیز کیا ہے، کئی آسمان دیکھو، یہ زمین پوری کشادہ ہے. کہا جنت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ جو آسمان اور زمین، بعضوں نے کہا کہ آسمان کو ایسے پھیلا دیا جائے اس کے ٹکڑے کر 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 کے تو اس کی چوڑائی بنے گی، اور ہمیشہ لمبائی کے مقابلے میں چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے. جب چوڑائی کا یہ حال ہے تو لمبائی کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑ لگاؤ. کیسے دوڑ لگائیں گے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. جنت آلریڈی تیار ہے، بن چکی ہے. اور کس کے لیے؟ پرہیزگار مرد اور عورتوں کے لیے. یہ چوتھے سپارے کی آیت ہے. 27ویں سپارے میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. تم آپس میں کمپٹیشن کرو، مسابقہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے میں، اور ایسی جنت کی طرف کمپٹیشن کرو جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. وہاں تو فرمایا کہ اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ تقوی کا سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا فرسٹ آدمی صحیح عقیدے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو. میں اپنی مسجد میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، عقیدے اسٹوریوں سے نہیں بنتے، قصے کہانیوں سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ قرآن سے نکلتا ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں بلیو کرتے ہیں، پہلے قرآن میں ڈھونڈا جائے گا. بعض لوگ کہہ دے رہے میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ کہاں سے لایا؟ تو عقیدہ کہاں سے لایا؟ عقیدہ بنتا ہے قرآن کی آیت سے. اگر قرآن کی آیت میں نہیں ہے اس کا آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. ہاں، اسٹوریوں سے، قصہ کہانی سے، مولانا کے کہنے سے وہ عقیدہ نہیں بنتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگار لوگ ہیں کون؟ دیکھو، مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ. رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، یہ فارسی کا ایک جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. صرف کوئی بہانہ مل گیا اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ بھاؤ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا مجرم ہے تو کہ نہیں معاف کروں گا، چھوٹا ہے تو معاف کرے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. ہمارے جو 4 امام حق ہے ان 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، بیک سمتھ کہتے ہیں، لوہار. تو لوہار کے مرنے کے بعد کسی محدث نے خواب میں دیکھا
کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. اس کو پوچھا گیا بھائی کیسے گزری؟ کہا کہ مجھے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے درجے میں رکھا. یہ محدث سوچنے لگا کہ امام احمد بن حنبل تو بہت بڑا آدمی، علم کا پہاڑ، اور اعمال کے لیے تو ان کا کیا کہنا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مقام. کہا کہ قرآن کریشن ہے یا نہیں، اس مسئلے پر بادشاہ اور بادشاہ کے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. کہا کہ نہیں، قرآن از ناٹ دا کریشن، قرآن کریشن نہیں ہے، کیونکہ کریشن ول بی ڈسٹروئڈ اینڈ فنش. جو مخلوق ہے وہ تو ختم ہوگی، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو کہا امام احمد تو اتنا بڑا آدمی اور یہ لوہار، ان کے ساتھ اتنے بڑے اونچے درجے پہ پہنچ کیسے گئے؟ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دوسرے محدثین کو کہا کہ میں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی کو سپنے میں ان کے پڑوسی کو دیکھا سپنے میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو امام احمد کے بازو میں ان کے درجے پہ ہوں، چلو ان کے گھر جاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ آخر تم اس درجے پہ یہ پہنچے کیسے؟ گھر والوں سے پوچھا جا کے، کہ ان کا کوئی خاص عمل تھا؟ کہ ایسے تو نمایاں عمل کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن دو باتیں ان میں خاص تھی، چھوٹی چھوٹی خاص باتیں تھی. ایک بات تو یہ کہ جب وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، جب کبھی اذان کی آواز سنتے، اگر ایسا بھی ہوتا تو پھینک کے چلے جاتے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. یہ ایک عمل ان کا تھا کہ چاہے کیسی بھی گھڑی ہو، کتنا بھی بیزی ہو، لیکن اذان کے آواز سنتے ہی وہیں پہ ہتھوڑا ڈال کے سیدھے مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے. ٹھیک ہے. دوسرا عمل کہ رات کو جب وہ پورا دن تھک جاتا لوہاری کے کام کرتے کرتے، صبح رات میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے اوپر چھت کے اوپر جا کے سو جاتا، اور سوتے سوتے اپنے پڑوسی امام احمد رحمت اللہ علیہ کو رات کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتا، نماز پڑھتے دیکھتا تو کہتا کہ یا اللہ، یہ میری پیٹھی اگر خالی ہوتی، یہ میری پشت پر بوجھ نہ ہوتا یہ کام کا اور یہ محنت کا، بیوی بچوں کا ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی، میں بھی امام احمد کی طرح عبادتیں کرتا اور اپنی زندگی اسی میں گزار دیتا. یہ افسوس رکھتا تھا رات کو، روزانہ دل میں یہ زبان کے کہتا رہتا. ان محدثین نے کہا کہ بس یہی دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کی آواز جب ہو تو آدمی کیسا ہی کام کیوں نہ ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ سوائے جمعہ کے ہم کب مسجد میں پہنچتے، کب پہنچتے؟ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ وقت کو بھی مسجد میں پہنچنا پڑتا تھا 5 وقت کے لیے. ہاں، بادشاہ وقت بھی اتنی رعایت کرتا تھا عبادات کی کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ایک ولی گزرے اللہ کے، انتقال ہو گیا ہے. ایک آدمی جنازے کی نماز کے وقت آگے آتا ہے، کہتا ہے میں وصی ہوں ان کا، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا میں وصی ہوں، مجھے انہوں نے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی؟ کہا میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کے اندر 4 باتیں ہوگی، 4 باتیں ہوگی، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. اب بتاؤ کیا؟ کہا کہ جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولا مس نہ ہوئی ہو، یعنی امام اللہ اکبر کہے اور اس وقت وہ حاضر نہ رہا ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہو، میں پابندی سے وہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. ایک بات. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی، تہجد کبھی مس نہ ہوئی ہو، چاہے سمر ہو، چاہے ونٹر ہو، چاہے کچھ ہو،
اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی نامحرم کو بری نظر سے دیکھا نہ ہو. کیا بری نظر تو کب ہوتی ہے؟ انٹینشنلی جب پھینکتا ہے نظر تبھی تو ہوتی ہے. کہا جان بوجھ کر کسی نامحرم کو دیکھا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی عصر کی 4 رکعت جو سنتیں ہیں وہ بھی کبھی بالغ ہونے کے بعد سے مس نہ ہوئی. یہ 4 باتیں جس میں ہوگی وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. سناٹا چھایا ہوا ہے. اتنا بڑا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ولیوں کی فہرست میں بہت بڑا نام ہے. ہم لوگ اولیاء کرام کی ہسٹری نہیں پڑھتے، اور سب سے بڑے اولیاء تو صحابہ ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے. ہم لوگ تو نیچے اٹک گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 7ویں صدی کے آدمی ہیں، 7 سینچری کے آدمی ہیں، وہیں اٹک گئے، اوپر تو گئے ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ولی حضور کے بعد جس کا مقام ہے، ہمیں ان کی ہسٹری معلوم نہیں. خیر، تو سناٹا چھایا ہوا ہے، سب انتظار میں کہ کون آگے بڑھتا ہے. تو ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا اور کہا جنازے کے پاس آ کے کہ تم نے مرتے مرتے بھی میرا راز کھول دیا. یہ میرا راز تھا، سیکریٹ تھا، تم نے کھول دیا. یہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے. وہ سلطان شمس الدین التمش وہ جنازے کی نماز پڑھاتے. جب سلطان وقت ایسا ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی کیسی ہوگی ہے. ملک کتنا خوشحال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. آج میرے بھائیوں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بیماریاں ایسی ہو گئی ہے کہ آدمی فٹافٹ بکنگ کر کے بھاگ جاتا ہے. ہاں، انتظار نہیں ہوتا ہے. لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بس یہی ایک زندگی ملی ہے، جتنا لطف اٹھانا اٹھا لو، جب روح نکل جائے گی پھر یہ لطف کہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی مغفرت کا وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مغفرت کر دیتا ہے. دیکھیے وہ لوہار کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اونچا مقام دے دیا. تو مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ان کی ایک شاگردہ تھی، ان کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کے پاس کچھ پڑھتی تھی. اس کا ایک لڑکا تھا، وہ بہت ہی رف لائف پہ تھا، اس کی زندگی بہت ہی غلط راستے پہ تھی. ماں بیٹے کو لے کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی کہ حضرت اس کو 2 باتیں نصیحت کرو، یہ اپنی زندگی میں کچھ توبہ تلہ کرے اور سدھر جاوے. آج تو ہم بڑے ہی نہیں جاتے تو چھوٹے چھوٹے کہاں جائیں گے. آج تو بڑے ہی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں آج کل یا تو دعا لینے کہ کچھ دعا لگ جائے، دعا لگ جائے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں، دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دعا کرائی نہیں جاتی کہ مولانا دعا کرنا، مولانا دعا کرنا. تو مولانا اپنے لیے کیوں نہ کرے؟ مولانا اپنے لیے کیوں نہ کرے؟ دعائیں لی جاتی ہے کہ کسی کا دل خوش کرو، کہ اس کے دل سے کچھ ایسی بات نکلے کہ اللہ کو پسند آ جائے. لیکن آج ہم لوگوں نے ایک ایسا سسٹم چلا دیا، ایک سسٹم چل رہا ہے، بس اسی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں. مسجدوں میں پروگرام ہو رہے ہیں،
ہماری مسجد میں وینسڈے تھرسڈے کو درس قرآن ہوتا ہے، مسئلہ مسائل کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں شوق نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر دین کو داخل کرنے کے لیے علم شرط اول ہے۔ نالج کے بغیر آدمی پرفیکٹ عبادت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال، ایک فقیہ، ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ نالج از دا پاور، یہ تو پاور ہے، علم ایک طاقت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی رحمت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، معافی کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کر دیتا ہے۔ یحییٰ بن اقسم سیفی رحمت اللہ علیہ ایک ولی گزرے، اللہ کے محدث گزرے، بوڑھے تھے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی، مجھے حاضر کیا گیا۔ پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ دنیا میں کوئی آتا ہے نا دوسرے ملک سے یا کہیں سے تو پوچھتے ہیں بھائی کیا لایا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ وہ گھبرا گئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں نے یہ بات سنی ہے معمر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ زہری نے مجھے یہ بات کہی، اور زہری یہ کہتے تھے کہ مجھے عروہ نے یہ بات کہی، اور عروہ کہہ رہے تھے کہ معائشہ نے یہ بات بتائی۔ معائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ بتایا، کہ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سفید بال لے کر میرے پاس آئے گا، ایمان والا سفید بال کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہوگا، مجھے شرم آتی ہے اس بوڑھے کو عذاب دینے سے۔ میں نے تو یہ حدیث سنی تھی، لیکن یہاں تو پوچھا رہا ہے کہ کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح بات ہے، معمر نے بھی صحیح کہا، زہری نے بھی کہا جو وہ بھی صحیح ہے، عروہ نے صحیح کہا، عائشہ نے بھی صحیح کہا، میرے رسول نے بھی صحیح کہا، جبریل نے بھی کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی سفید بال والا میرے دربار میں لایا جائے گا تو میں اس سے شرماتا ہوں۔ آج ہم اسی سفید بال کو چھیلنے میں لگے ہیں، اسی سفید بال کو۔ ابھی سورہ واقعہ کی تفسیر کے اندر بات چل رہی تھی جنت کے بارے میں، کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ مرد ہو یا عورت 33 ایئرس کی عمر کا ہوگا، اور جردن مردن ہوگا، یعنی چہرے پہ بالکل بال نہیں ہوں گے۔ سفید بال اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جنت میں جب داخل کرے گا تو یہ صاف کر کے لے جائے گا۔ خیر، تو یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ تمہیں جو بات بتائی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ خیر، تو بات دوسری جگہ چلی گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جو شاگردہ تھی، وہ اپنے بیٹے کو بار بار لے جاتی تھی، لیکن وہ بیٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ لڑکا اسی کے اوپر اڑا رہا۔ موت کا وقت آیا تو ماں سے کہتا ہے بیٹا کہ اماں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو جا کے کہہ دو کہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گھرے آئے اور میری توبہ کرا دے۔ اور دوسری بات ان کو یہ کہنا کہ میرے مرنے پر جنازہ آپ کو ہی پڑھانا ہوگا۔ یہ عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی ہے، ایسے وقت میں جبکہ آرام کا وقت تھا، دستک دی، پوچھا کہ کون؟ جواب دیا کہ میں فلانی ہوں، اور میرا بیٹا اب توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا کہ اب میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ کچھ کرتا نہیں، کرے گا بھی نہیں۔ اچھا، اور دوسری بات کہ آپ کو جنازہ پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا اس کا جنازہ۔ یہ بیچاری روتی ہوئی
جا رہی ہے اپنے بیٹے کے پاس اور بیٹے سے کہتی ہے کہ انہوں نے تو بس منع کر دیا ہے. کہا ٹھیک ہے منع کیا, ایک کام کرنا, میرے انتقال کے بعد تو اپنا دوپٹہ نکالنا اور مجھے کتے کی طرح گلے میں رسی باندھ کے ایسے مجھے گھسیٹنا اور کہنا کہ یہ اسی کی سزا ہے. ادھر یہ ماجرا ہو رہا ہے, ادھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ سو گئے, خواب میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو میرا ولی ہے. کیسا ولی؟ ایک بندہ مجھ سے جڑنا چاہتا ہے اور تو نہ کہہ رہا ہے, وہ میرا ولی ہے, جاؤ. میں نے اس کو بخش دیا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں, میرے بھائیوں ہم دنیا میں کتنوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نکما ہے, ویسا ہے, ایسا ہے. خدا کیا اس کا کیا مقام ہے تو وہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, خاص بندوں کو چھپا کے رکھا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت, اپنی فرینڈشپ کو چھپا کے رکھا ہے. اس نے ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا دوست ہے, وہ میرا دوست نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ اپنے اللہ کے دوستوں کو خدا ماننے لگتے. ہاں, لوگ ولیوں کو خدا ماننے لگتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تاکہ ہر انسان, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی رسپیکٹ کرے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے. کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل خدا سے جڑا ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو. میرے عزیزو, مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے, وہ وسیع رحمت والا ہے, خزانے میں اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کیا ہو کوئی. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا جنت کے اندر, تو وہ کہے گا یا رب انا لی ہذہ, یہ درجہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے, اتنا اونچا درجہ. فیقول باستغفار ولدک لک, کہا تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے, تیرا بچہ تیرے لیے استغفار کر رہا ہے. ہاں, ہر بچے کو, بچہ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا عمر والا وہی بچہ, اپنے ماں باپ کے لحاظ سے تو ہم سب بچے ہیں. پاکستان میں ایک آدمی 120 سال کا تھا اور اس کا بیٹا 7 سال کا تھا, تو اس کو اپنا بچہ کہہ کر ہی بلاتا. بھائی تمہارے لحاظ سے وہ مرد ہے, سب کچھ ہے, لیکن میرا تو بچہ ہے. تو ہر آدمی اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرے. سب سے بڑا عمل یہ ہے ہم خود استغفار کریں, خود پڑھ کر بخشے, ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. استغفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھنا سب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ سنتے تھے, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر لی, اے میرے رب تو میری بخشش کر دے, وتب علی, اور میری توبہ کو قبول کر, انک انت التواب الرحیم, تو ہی توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. نبی کا کوئی گناہ نہیں, وہ تو معصوم ہوتے, ہر نبی معصوم ہوتا ہے. اس کے باوجود کیوں پڑھتے رہے؟ امت کو سکھانا تھا, امت کو تعلیم کرنا تھا. ہمیں روزانہ استغفار کرنا چاہیے. استغفار کے معنی ہے معافی چاہنا, مغفرت مانگنا. اپنے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت مانگو. ہاں, یہ فرما برداری کی نشانی ہے. ماں باپ کے لیے استغفار بھی کرو, جنت کی دعا بھی کرو. استغفار صرف زبانی بول دینا نہیں. فضیل ابن یاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین. جو آدمی استغفار کر رہا ہے, استغفر اللہ ایسے بول رہا ہے, اور گناہ چالو ہے, کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. آدمی استغفار کرے, اس وقت ارادہ بھی کرے یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اگر کرتا جا رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, تو رابعہ ادویہ رحمہ اللہ فرماتی ہے
کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہم جو یہ استغفار ایسا ایسا کر رہے ہیں، کہا اس پہ بھی استغفار کرنا چاہیے، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہی استغفار کے بارے میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے لیے پروٹیکشن تھی، دو چیزیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور دوسرا استغفار۔ ایک نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو موجود نہیں، ہم اپنی قبر میں حیات ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں، در حال ہے کہ آپ ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول جب تک دنیا میں رہیں گے، کہا وہاں تک عذاب نہیں آئے گا۔ اب دنیا سے حضور نے موت کا مزہ چکھ لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ استغفار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی آپ کو آتا ہو پڑھیں، نیت کے ساتھ کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر۔ تو یہ ایک چیز رہ گئی ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروٹیکشن ہے، جو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، امان کا ذریعہ ہے۔ امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ان کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ جوانی کے اندر اپنا دل کسی کو دے چکے تھے، کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے، کسی کی محبت کے اندر۔ ایک دن وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر ہم دونوں ملیں گے، رات کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ملاقات نہیں ہو پائی۔ دل پہ چوٹ لگی کہ اگر میں اتنا انتظار نماز کے لیے کرتا تو میں اللہ کا ولی بن جاتا، یہ جو میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، یہ تو غلط کی، مجھے تو یہ انتظار اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ اگر اتنا میں کرتا، خدا اپنی ولایت دے دیتا مجھ کو۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھے اب یہی کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو وہ جو بستی بازو میں علماء کی بستی تھی جہاں پہ لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے، وہاں جانے کے لیے نکل پڑے۔ دھوپ تھی، ایک اور بزرگ بھی جا رہے تھے، دیکھا اوپر بادل کا سایہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی وجہ سے سایہ مجھے مل رہا ہے، اور وہ نیک بندہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مدد ہے۔ سایہ میں جا رہے تھے، آگے جا کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو راستہ تھا، وہ جب مڑے تو بدلی بھی ادھر چلی گئی۔ وہ اللہ والے نے سوچا کہ یہ بادل تو اس کی وجہ سے تھا، میری وجہ سے نہیں تھا، سایہ اس کی وجہ سے مل رہا تھا۔ وہ بھاگے اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ معاف کرنا، میں تو تمہارا کون سا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا تمہارے سائے کے لیے؟ میرا کوئی عمل نہیں ہے، بس میں تو اللہ کے توبہ کے لیے نکلا ہوں اور اللہ کا قرب چاہتا ہوں۔ خدا کی طرف مائل ہونے والا وہ بھی خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دفعہ ہمت تو کرو، کبھی اپنے آپ کو سمجھاؤ تو صحیح کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے، ارادہ ہی نہ کریں ہم اور بہت بڑی کریں ہم۔ آدمی صلح کی کوشش تو کرے، اللہ تعالیٰ سے صلح کرے، صلح کی کوشش کرے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ مقام کے اوپر پہنچے کہ جس وقت وہ حدیث کا درس دیتے تھے، ایک مرتبہ امپورٹ کو گنا گیا 40,000 کے اوپر، امپورٹ دوات جس کو کہتے ہیں امپورٹ، گنا گیا کہ کتنے لوگوں کے پاس دوات ہے، لکھنے والے کا 40,000 لوگ ان کی کلاس درس میں بیٹھے ہوئے تھے حدیث میں۔ ایسے اللہ والے گزرے میرے بھائیوں،
اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ. اب تو نشانیاں قیامت کی ہم کون سی مانگ رہے ہیں؟ ہمیں کون سی نشانی چاہیے؟ وقت میں بے برکتی ہوگی، اب ہم دیکھ رہے ہیں. آپس میں عداوتیں ہوگی ہیں، ماں باپ کے اولاد نافرمان ہو جائے گی، رشتہ داروں کے اندر محبت ختم ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب باتیں. اور کون سا ناصح آپ کو چاہیے اور ایڈوائزر چاہیے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تیار کی گئی کس کے لیے؟ پرہیزگار. اور پرہیزگار ہیں کون؟ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خود کے پاس ہو یا نہ ہو، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانا. ہم تو اتنا غصہ رکھتے ہیں کہ برس ہاں برس تک بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو نہیں چاہتے. حضرت زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، پوتے، گرانڈ سن ہیں. ان کے بارے میں جب وہ مسجد جا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور گالیاں دینا شروع کیا کہ تم ایسے تم ایسے. تو جو ان کے خادم لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ اس کی اچھی طرح دھلائی کرے، اس کو سبق سکھائے، اتنے بڑے بزرگ کو ایسی بات کر. شیخ نے کہا کہ چھوڑو، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کم کہہ رہا ہے، مجھے جو دے رہا ہے گالیاں اس سے زیادہ میں خراب ہوں. اور اس آدمی سے کہا کہ بھائی دیکھ، تو میرے بارے میں جو جانتا ہے وہ کم ہے، تیرا کچھ کام ہو تو کہنا، تیری کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. اور بتایا کہ 1000 درہم اس کو دے دو. وہ آدمی پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں نے اتنی بد اخلاقی کی اور یہ اتنے اخلاق والے، اتنے نرم. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. آج آدمی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی اینٹ کے اوپر کھڑا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ خدا راضی ہو جائے گا. اگر آدمی نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی اس کی عزت بڑھ جائے گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف کیا، اپنی انا کے خلاف کیا، اپنی ایگو کے خلاف کیا، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا. ہر آدمی کو اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے. آج دنیا کے اندر جتنے بھی بکھیڑے اور جھگڑے جو کچھ دکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آدمی اپنے آپ کا ایک اسٹیٹس سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں اس مقام کا آدمی. اب اس مقام کے اوپر رہ کے جو بات کرنا چاہے کرے، میں نیچے نہیں اتر سکتا. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ہاں، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پرہیزگار کون ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ کر کے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یاد آ جاتے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا معاف کون کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی معاف کرنے والا؟ پوری دنیا ہمیں اچھا کہے، لیکن خدا اگر کہہ دے کہ نہیں اچھا ہے، تم سب کا سرٹیفکیٹ بیکار ہے. پوری دنیا گالی دیتی ہو، لیکن خدا یہ کہتا ہو کہ نہیں مجھے یہ پسند ہے. میرے بھائیو، اللہ کی نظروں میں پسند ہونے کو اپنے دل کو سمجھا دو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. قبر میں جانے کے سوائے اللہ کے اور کوئی ساتھ نہیں دے گا. امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بضاعۃ الآخرۃ قاصدۃ فاستکثروا منها فی اوان کسادها. کہا کہ دیکھو آخرت کا جو سامان ہے اس کی بکری ابھی بہت کم ہو رہی ہے. آخرت کے سامان کی بکری کم ہو رہی ہے، اس لیے جتنی ہو سکتی ہو بکری کرو آخرت کے اعمال کی. اس لیے کہ اگر جس وقت بکری نہ ہوتی ہو اور اس وقت آپ کچھ کرو گے وہ اچھا شمار ہوگا. لیکن اگر
سبھی نیک ہو جائے اور آپ نیکی کا کام کرو، وہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ جہاں نیکیاں نہ ہو رہی ہو وہاں پہ نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کی یا اس کی بڑی قیمت ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک درہم اگر کھو جاتا ہے، $10 کی نوٹ ہماری کھو جاتی ہے تو 100 دفعہ انا للہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت ایسے ہی چلا گیا، ہم نے کبھی انا للہ نہیں کہا۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزرا، بغیر توبہ کے گزرا، کبھی انا للہ نہیں کہا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک ڈالر کی قیمت ہے، لیکن ہماری جو عمر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، اس لیے قدر کر لو، ورنہ پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کبھی کبھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کرو، بستر کے اوپر لیٹے ہیں تو تجارت کا پلان کرتے ہو، وہیں پہ اللہ سے بھی کچھ پلان کر لیا کرو کہ یا اللہ تو نے بہت کچھ دیا تھا لیکن آج تک مجھ سے اس کی قدردانی نہیں ہوئی، ناشکری ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر۔ ہاں، تو نے مجھے اچھی بیوی دی، اچھی اولاد دی، اچھا مکان دیا، اچھا جاب دیا، اچھی تندرستی دی، یا اللہ آج تک میں نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، قدر نعمت بوقت زوال نعمت، نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب کہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ نے بہت بڑی نعمت کو کھو دیا ہے۔ ہاں، اس لیے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یا مغفرت کے اندر کمپٹیشن کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی مغفرت رکھی ہوئی تھوڑی ہے کہ دوڑو اس کی طرف ایسے بھاگو، نہیں، اسباب مغفرت کی طرف، جو مغفرت کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، کب اس کی طرف دوڑو۔ ہاں، بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیکھنے سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، تو بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس نیکی تو کچھ تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ولی بایزید بستامی ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور تو نے ان کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کہا اس نظر پہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اس نظر پہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی حضور کے زمانے میں کتنے لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کو معافی نہیں؟ ارے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھ کے دیکھا ہی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رسول سمجھ کے دیکھا ہوتا ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ انہیں تو محمد ابن عبداللہ دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ اگر اچھی نظر سے آدمی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بخشش کرتا ہے۔ تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف دوڑ لگانے کو کہا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر رکھی ہے۔ ہرقل کا جو قاصد آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو بتلاتے ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اتنی کشادہ ہے جتنی کہ زمین اور آسمان کی کشادگی ہے، تو کہا پھر جہنم کہاں ہے؟ اگر وہی اتنی کشادہ ہے تو جہنم کہاں؟ جہنم ہے تو جنت کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جگہ چلی جاتی۔ کہا بس اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا کے رکھی ہے، جہنم بھی۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ جنت 7ویں آسمان پہ، جہنم سمندر کے نیچے ہے، بالکل نیچے، اور وہ تیار ہے میرے بھائیوں۔ وہ تو اگر اس کے مضمون کے اوپر ہم جائیں
تو واقعتاً جنت کا مضمون بڑا دلچسپ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت وسیع بھی ہے. احادیث شریفہ میں تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت کچھ وسعت کے ساتھ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. تم دوڑ لگاؤ، مغفرت ہوگی تو جنت ملے گی، مغفرت نہیں ہوگی تو جنت کا ملے گی؟ مغفرت ہوگی تبھی جنت ملے گی، بغیر مغفرت کے تھوڑی جنت ملے گی. جنت مل جائے اور مغفرت نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے پیراڈائز میں مجرم کو تھوڑی ڈالا جائے گا. جنت میں مجرم کو نہیں، مجرم کو کہا کہ پہلے اپنے جرم کی سزا بھگت، پاک ہو جا، بعد میں جنت میں جا. تو مجھے اور آپ کو بھی سب کو جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ جنت ہمارا وطن ہے. ہندوستان کو تو ہم وطن کہتے ہیں، لیکن ہمارا وطن اصلی جنت ہے. آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور میں اور آپ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. اس لیے ایسے اعمال کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، مغفرت ہو جائے اور اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے. خیر، جو اللہ تعالیٰ کہے سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اپنے مقبول بندوں میں ہم کو بھی شامل فرماوے.